الرحمن الرحیم۔ محترم جماعت، اللہ رب العزت احسان چ منگتاسو اللہ پاک دغو جماعت کے علماء و صلحاء مشائخ و مجلس کے جمع کڑی دا دنیا بازار عرضی دے آخرت بازار ہمیشہ دے من کوشش داوی چه وقت زیاد نہ زیاد قیمتی شي ځکه دا تاسو کومه مجمع ده، دا کریم مجمع ده، دا علماء والا صلحاء والا تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ اعلیٰ مجمع ده. موږ امید ده چې انشاءالله دلته څه کېږي، څه بیانېږي هغه به ټول مخ ته امت ته منتقل کېږي. دنیا عارضی ہے، ان کی خوشیاں بھی عارضی، آخرت ہمیشہ کی زندگی ان کی خوشیاں بھی ہمیشہ. دنیا دھوکے کا گھر ہے اور سمجھدار لوگ ہمیشہ وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو. ایک بادشاہ تھا، ان کے دل میں اچانک رات کو ایک خیال آیا کہ میرا خزانہ کتنا ہوگا، اگلے نسلوں تک کتنا وہ کافی ہمارا خزانہ ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے. وہ رات کو اچانک اٹھے اور خزانہ دیکھنے کے لیے جہاں پہ خزانہ رکھا ہوا تھا، جو دفتر تھا، گھر تھا اس زمانے کے حساب سے، وہاں جا کر اپنے خزانے کو دیکھنے لگا. انہیں پیچھے اپنے گارڈ کو کہا کہ تم نے پیچھے نہیں آنا. وہ اکیلے چلے گئے، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. وہ اپنے خزانے میں گھوم رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے درہم، دینار، نقد، سونا، چاندی، اور پھر کہنے لگا کہ 10 نسلوں تک میرا یہ خزانہ کافی ہے. ادھر وہ مصروف تھا، پیچھے ان کا جو وزیر خزانہ تھا، ان کے دل میں خیال آیا کہ آج صبح ہم گئے تھے خزانہ دیکھنے کے لیے، میں نے چیک کیا لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے پیچھے دروازہ بند کیا ہے یا نہیں. وہ خاموشی سے اٹھے اور خزانہ جو انہوں نے جو دفتر بنایا تھا، جو گھر بنایا ہوا تھا اس زمانے کے حساب سے، وہاں جا کر انہوں نے دیکھ کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تالا کھلا ہوا ہے. وہ بہت حیران ہوا. انہوں نے جلدی خاموشی سے تالا بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ میرا خزانہ محفوظ ہے، بچ گیا، کسی نے اس کو لوٹا نہیں. واپس آ کر گھر میں سو گئے. بادشاہ گھومتے گھومتے جب دروازے پہ تو دروازہ تو باہر سے بند تھا. وہ بڑا حیران ہوا، موبائل اور ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں تھا. باہر آئے، باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا. ادھر صبح کے وقت لوگ منتظر تھے کہ بادشاہ آئیں گے دربار میں. بادشاہ نہیں آیا. ظہر کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، رات گزری. اگلے دن پھر گھر اطلاع بھیج دی کہ بادشاہ باہر نہیں نکلا تھا. گھر والوں نے اطلاع دی کہ وہ تو کل رات نکلے ہیں، کہاں نکلے پتہ نہیں. بادشاہ کی تلاش میں نکلے، بادشاہ کو ڈھونڈنے لگے. فلاں شہر، فلاں شہر، فلاں ملک، فلاں جگہ، جنگل میں، صحرا میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، ساحل سمندر، اطلاع بھیجی مختلف ملکوں میں. بادشاہ نہیں مل رہا تھا. 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ، بڑا پریشان تھے. سب پریشان تھے کہ کیا ہوا، بادشاہ کہاں غائب ہو گئے. مشورہ ہوا کہ ہم چلو دوسرا ان کے خاندان میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. ان کو بادشاہ بنا دیا گیا.
جب انہوں نے چند دنوں میں اپنے ملک کو سنبھالا اور وزارت تقسیم کی، سب ڈیوٹیاں لگائی، وزیر خزانہ سے کہا کہ چلو آج چلتے ہیں، اپنا خزانہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک اپنے ملک کو چلا سکیں گے، ملک کی بیواؤں کی، یتیموں کی، فوج کی خرچے، تعلیمی خرچے ہم کیسے پورا کریں گے، دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ گئے اور انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر بادشاہ مرا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک کاغذ لکھا تھا، اپنے سینے کے اوپر رکھا تھا کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، میں رات کو سوچ رہا تھا میرا خزانہ کتنا ہوگا۔ اپنا خزانہ دیکھنے کے لیے میں آیا، خاموشی سے اکیلے آیا، میں نے سارے گارڈ کو چھوڑا، لیکن پتہ نہیں کسی کو پتہ چل گیا ہوگا، کسی نے باہر سے دروازہ بند کیا ہے۔ میں خزانہ دور تھا، آواز نہیں آ رہی تھی، تو مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، میں خود اپنے ہاتھوں سے ایسے میں مر رہا ہوں، لیکن میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ تم نے کسی کو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، لیکن ایک نصیحت آپ سن لے کہ جس خزانے کے متعلق میں سوچ رہا تھا کہ 10 نسلوں تک کافی ہے، وہ خزانہ مجھے ایک گلاس پانی اور ایک روٹی نہیں دے سکے۔ وہ خزانہ، میں اتنا بڑا بادشاہ، لیکن بغیر مجھے بھوک مٹانے کے لیے ایک روٹی نہیں ملی، خزانہ میری مدد نہیں کر سکا۔ میں پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں مر رہا ہوں، حالانکہ اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ برادران طریقت، ہمارے سلسلے کا نقش بند کہ تم دل میں اللہ کو بٹھاؤ، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، اور اس فانی دنیا پہ دھوکہ مت کھاؤ، اور اپنی آخرت کو سنوار لو۔ ہم آخرت سنواریں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی۔ دنیا نہ بھی بن جائے، یہ تو عارضی ہے، ہم نے آخرت ہی کو سنوارنا ہے۔